اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہوری کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، وقت کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام میں ہمیں ایک دوسرے کو جگانا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، شیاطین بہت تیزی سے عمل کر رہے ہیں، مگر ہم غافل ہیں۔ دنیا کس وقت بدل جائے اور کیا ہو جائے، دنیا کے حالات پر تمام دنیا میں لوگوں کی نظریں ہیں۔ شیعان علی کے نظریں امام زمانہ کے انتظار میں، اور ہر قوم انتظار کر رہی ہے کوئی آئے گا اور انہیں نجات دلائے گا، مگر ہم مکمل ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ ہمارا وقت کا امام زمانہ آئیں گے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے اور انتقام جناب سیدہ سلام علیہ اور امام حسین علیہ السلام لیں گے۔ خدا بھی منتظر ہے امام کے ظہور کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ ظہور جو ہے وہ چاروں طرف ظہور جو ہے اس کی خوشبو ہے، مگر ظہور نہیں ہو رہا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا گناہوں سے بھرتی چلی جا رہی ہے، ظلم و ستم سے بھرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نیکی کی طرف مڑنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم اپنے امام کی راہیں ہموار کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہمارے وقت کا امام خون کے آنسو رو رہے ہیں، منتظر ہے کہ ہم پلٹیں، ہم امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھائیں، راستہ صاف کریں۔ جب کوئی آنے والا آتا ہے تو اس کے لیے راہیں ہموار، کتنا گھر کو سجایا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں، کیا 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 جاتا ہے، مگر ہم اپنے امام کے راستے کے کانٹوں کو نہیں صاف کر رہے۔ اس کی وجہ سے امام کے آنے میں ہماری وجہ سے دیر ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے امام زمانہ جل فرج اللہ صلی اللہ علیہ محمد یہ راستے میں ہماری ذات سے کوئی کانٹا آ جائے۔ ہمیں اپنے اس عمل پہ، اپنے کردار پہ روشنی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہمیں کوشش تو کریں کہ ہم اپنے اندر سے وہ برائیاں نکالیں۔ ہم تو اپنے فخر کرتے ہیں اپنے برائیوں پہ، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم نظر ہی نہیں ڈالتے کہ ہم نے کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم کیا برا کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں اتنی کر جاتے ہیں، کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ ہم امام کو کیا جواب دیں گے، ہم نے یہ عمل کیا کیا۔ کیا خدا نے کہا ہے کہ ہم اس طرح سے عمل کر کے کسی کے دل کو زخمی کر دیں، کسی کو تکلیف دے دیں، کسی کو ٹھیس دے دیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیں بار بار کردار اخلاق کے لیے جو ہے وہ بار بار ہماری توجہ کرانا چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے حربوں سے بچیں، پلٹیں۔ آخری زمانہ سے برائیوں میں ہی نہیں ہوں گی، بلکہ زمانے میں خوبیاں اور اس زمانے کے بہترین افراد کا ظہور اسی زمانے میں بھی ہونا ہے، اسی میں ہونا ہے۔ اور جو موجود ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے 313 جو امام کے اسپیشل کمانڈوز ہیں وہ کتنے اس دنیا میں آ چکے ہیں، کتنے آنے ہیں، اور جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امام کے ساتھ ہوں گے، ان سے تو ہم غافل ہیں۔ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے واہ واہ اور کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں یا رو کے چلے جائیں۔ عمل سے بچتے ہیں نہیں، عمل چاہیے مولا کو۔ رونا اور دعا کرنا وہ بے شک اپنی جگہ بالکل درست ہے، مگر منزل کہاں بڑھے گی، منزلتیں کہاں بڑھیں گی، کانٹے کہاں ہٹیں گے؟ ہمارے عمل میں جو تبدیلی آئے گی، ہمارا امام راضی ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل ان کے لیے اداس ہے کہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے، جو امام کے ظہور کے اسباب کو پیدا کریں گے۔ کیا ہم امام کے ظہور میں رکاوٹ ہیں، یا ہم امام کے لیے
راستے بنا رہے ہیں۔ یہ ہر فرد کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچیں، غور کریں، وقت نہیں ہے، وقت ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، یہاں یہ فنا ہو جائے گی، اس دنیا سے جانا ہے جہاں ابدی رہنا ہے، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ غفلت میں مارے گئے تو اس وقت تو کوئی بھی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی تو راستے سارے کھلے ہیں، ابھی تو سارے راستے اللہ کہہ رہا ہے پلٹ آؤ پلٹ آؤ۔ توبہ کا راستہ ابھی کھلا ہے، جہاں سانس کی ڈوری بند ہوئی، جہاں سانس بند ہوا، سارے اعمال، ساری دنیا، انسان کی ہر چیز پلٹ جائے گی، اور اس وقت خوف اور دہشت سے اس کو ایک لمحے کو بھی چین نہیں ہوگا، چیخیں کا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کروں۔ ابھی دنیا میں بڑے آرام سے سکون سے ہیں، ابھی دنیا میں کوئی خیال نہیں ہے کہ اگر ابھی ایک لمحے میں ہم ابھی بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے تو کیا ہوگا، فوراً ہی ہمیں قبر میں لے جا کے لٹا دیا جائے گا، خدا حافظ۔ اب ہمیں اور ہمارے اعمال ہے، ہم نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، بس اپنی دنیا میں مست ہیں۔ اگر ہمیں جاگنا ہے، اور خود نہیں جاگنا، دوسروں کو جگانا ہے، خدا را اس ڈیوٹی کو سمجھے، خدا را اس ڈیوٹی پہ آئیں۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ظہور کے لیے ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمیشہ کسی بھی کام کی جو تیاری ہے وہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو مختلف چیزوں کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور بتا بھی دیا کہ کیسے تیاری کرنی۔ مثلاً سورہ انفال اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے گھوڑے اور اپنے جنگ کا سامان تیار رکھو، جنگ کی تیاری مکمل رکھو۔ جنگ کی تیاری کس طرح کرنی ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ گھوڑے اور اپنا جو اسلحہ ہے وہ سب آپ نے ریڈی رکھنا ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ تیار ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غافل ہیں۔ اور جس چیز کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ تیاری بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ہمیشہ۔ مثلا جنگ کی تیاری اگر کرنی ہے تو وہ گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسلحہ اکٹھا کرنے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گھر پہ اگر کسی مہمان نے آنا ہو تو اس کی تیاری کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے، اس کے لیے گھر کی صفائی کی جاتی ہے، یعنی کہ تیاری عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضرت امام زمان ارواحنا الفدا، ان کے لیے بھی جو تیاری ہے وہ اس کو یہ جاننے کے لیے کہ آیا ہم تیار ہیں یا نہیں، صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ امام نے آ کر کیا کرنا ہے، امام کا جو ظہور ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں اس کی معرفت ہوگی تو ہی ہم اس کے اکارڈنگ تیاری کر سکیں گے۔ اگر معرفت نہیں ہوگی اور ہمیں علم نہیں ہوگا کہ امام نے آ کر کیا کرنا ہے، تو ہم قطعی طور پر بھی تیار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم غافل رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثلاً یہ جاننے کی کوشش کریں کہ امام نے آ کر کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے کہ ائمہ کی احادیث کی جانب رجوع کرنا۔ یہ سب سے بڑی ہمارے پاس مثال ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی گروہ جو حقیقی طور پر منتظر نہ ہو اور وہ معرفت نہ رکھتا ہو، وہ تیار نہ ہو، تو وہ چاہے زبانی جتنا مرضی کہے یہود کی طرح، نصارہ کی طرح کہ ہم منتظر ہیں، ہم تیار ہیں، ہم مدد کریں گے، ہم فلاں کریں گے، جب تک وہ اپنے آپ کو اس ہستی کے طریقہ کار سے مطابقت نہیں پیدا کرتا، اس کے مفادات، اس کی خواہشات اس ہستی کے کام سے مل نہیں جاتی، تب تک اس کا مطلب ہے کہ وہ غافل ہے اور وہ تیار نہیں ہے۔ اور یہی حضرت امام کی غیبت کا فلسفہ ہے کہ ہم تیار رہیں، تیاری پکڑیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ وہ کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے جان کر کہ ہم نے تیار کیا ہونا ہے۔ ہمارے ہاں تو اکثریت کو حضرت امام زمان کے متعلق انتہائی بنیادی بیسک چیزیں بھی ان کے علم میں نہیں۔ مثلا آپ کسی سے پوچھے حضرت امام کی والدہ کا کیا نام ہے، میجورٹی کو نہیں پتا۔ ان کے نائبین کے نام کیا ہیں، میجورٹی کو پتہ ہی نہیں۔ ایک روایت نہیں سنا سکتے امام کے متعلق، تو تیار کیسے ہوں گے، کب ہوں گے؟ اور آیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ یہود کی جو مثال ہے منتظر کی،
حضرت امام کے ساتھ بھی یہی ہوگا، لوگ ان کے بھی دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ان کی خواہشات کچھ اور تھیں اور امام تو آ کر ظلم کو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور یہ تو ظلم کے وہ پسند کرنے والے تھے، واہ واہ کرنے والے تھے، ظلم کے آگے بیٹھ کر اس کو انجوائے کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا شمار حضرت امام زمان کی غیبت کے دوران تیار رہنے والوں میں فرمائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرمائے جو غفلت میں اپنی زندگیاں بسر کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ دینی چینل سے، علماء سے، کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی بہت اچھا سوال ہے، اور آپ کا، اور اس دور کے حوالے سے ان موضوعات پر گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، اور ان عوامل کو تلاش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے جوابات کھوجنے کے لیے آپ کو کاربند رہنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کے بہت سارے عوامل ہیں کہ ہم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا اور ہم تبدیل کیوں نہیں ہو رہے امام زمانے کی نصرت کے لیے، حالانکہ ہر وقت ہماری زبان پر لبیک یا امام، الاجل یا امام، ہم نعرے لگاتے ہیں اور منقبتیں پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، نوحوں میں دعا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مجلسوں میں بھی روتے ہیں اور امام کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجلس سے اٹھ کے ہمارا دل پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور ہم پھر اس اثر سے اپنے آپ کو زبردستی نکال لیتے ہیں جو کیفیت ہمارے پر مجلس میں یا کسی منقبت یا سلام کی محفل میں یا کوئی بھی امام زمانہ یا مولا یا چاردہ معصومین سے متعلق کسی بھی محفل میں جو ہماری کیفیت ایک طاری ہوتی ہے، دل جو ہمارا نرم ہو جاتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ اس کی دیکھیں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک جو اس کی وجہ ہے وہ اس دور میں آپ دیکھیں، مطلب اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ ایک طرف ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ، تو اسی حوالے سے میں بتا رہا ہوں، میں کسی چیز کی مکمل اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال ہم نے شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ فرسٹریشن ہمارے اندر جنم لے رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فرسٹریشن سے کہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ہمارے اندر برداشت اور تحمل کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم ان اخلاقیات کی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں میں، باپ دادا پردادا اور اوپر کی نسلوں میں ہمارے موجود تھی۔ ہم ان اخلاقی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حد سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال، کہ مطلب دن ہے تو رات ہے، مطلب آپ کو چین نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ 1 منٹ آپ ان سے موبائل لے کے رکھ دیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو آکسیجن نہیں آ رہی، آکسیجن کی کمی۔ ہر وقت یہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو الجھا کے رکھتے ہیں، ذہن کو، تو وہ آپ کا پھر ان عوامل اور ان مثبت کاموں کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ جب آپ ہر وقت اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ 1000 قسم کی نئی خبریں، کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز، کچھ کامیڈی، کچھ مطلب حالات حاضرہ سے متعلق اندونا خبریں، کچھ سیاست، کچھ کھیل، مطلب ہزاروں لاکھوں ڈسٹریکشنز ہیں آپ کے لیے، تو آپ اپنے مقصد کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب آپ 24 گھنٹے ان چیزوں میں الجھے رہیں گے تو آپ امام زمانہ اور ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو وہ جو اب ہم بلیم کرتے ہیں عالم کو، ذاکر کو، صاحب منبر کو، خطیب کو، کہ بھائی وہ صحیح سے تبلیغ نہیں کر پا رہے کہ ہمارے اندر اس کے اثرات پیدا ہوں، تو اس کی بھی ایک اور وجہ میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو تو سدھاریں ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کا، جب آپ سگنل ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، ریسیو ہوتے ہیں، ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سگنل مسلسل ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں آپ کی طرف کہ بھائی آپ سدھریں، آپ کا ریسیور ہی خراب ہے تو آپ کب اس میسج کو ریسیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے ریسیور کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اپنی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، آپ سارا بلیم ٹرانسمیٹر کو دیتے ہیں کہ ٹرانسمیٹر صحیح نہیں ہے۔
آپ اپنا ریسیور تو ٹھیک کریں. آپ وہ میسیج، آپ کی روح جو ہے جس کو آپ نے بے حد پراگندہ کر دیا ہے، مطلب اتنا آپ نے آلودہ کر دیا ہے گناہوں سے اور دنیاؤں میں الجھ کر کہ وہ کوئی بھی مثبت پیغام آپ کے جسم سے وہ جاری نہیں کروا سکتی عمل کے طور پر. مطلب آپ کی وہ صرف زبان تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں وہ باتیں. تو ایک تو یہ سب سے بڑا ریزن ہے اس کا کہ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. اور دوسرا جو بہت ہی بنیادی اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ سمجھے کہ بنیادی جو ریزن ہے اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی غذا کا خیال نہیں رکھا. آپ نے حرام اور حلال مکس کر دیا ہے. جب آپ کے شکم میں مال حرام جانا شروع ہو گیا، لوگوں نے اس کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کس طریقے سے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس طریقے سے مال ہمارے پاس آ رہا ہے، کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا. ٹھیک ہے، ہم مثالیں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں جناب سیدہ کے قاتلین پر، ان کا جو حق فدق جنہوں نے غصب کیا. لیکن کیا ہم اپنی زندگی میں ایسے کچھ عوامل میں گرفتار تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی اپنے مومن بھائی یا اپنے خاندان میں کسی عزیز اقارب کا حق کھا رہے ہوں؟ تو وہ تو مال حرام ہے. وہ جب مال حرام آپ کے شکم میں جائے گا، آپ کی اولاد کے شکم میں جائے گا، تو آپ پھر یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کے اعضاء و جوارے اس کو جو ہیں وہ امام کی نصرت کی راہ میں وہ عمل انجام دیں گے. نہیں، جیسا مال آپ کھائیں گے، جیسی غذا آپ کھائیں گے، آپ کے اعضاء و جوارے سے ایسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے جو وہ ان اثرات کی نشاندہی کریں گے کہ آپ کے مال میں، آپ کے شکم میں کیسا مال گیا ہے. تو خدا را اپنے مال کو پاک کیجیے تاکہ آپ کے شکم میں مال طیب و طاہر جائے، جس سے کہ آپ کے اندر پاکیزہ خون آپ کے جسم میں رواں ہو اور آپ کا ارادہ نیک بنے، اور اس سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ ہوں جو امام زمانہ ہم سے چاہتے ہیں. اور پھر ایک امام مولا کی حدیث بھی ہے اس بارے میں، ایک ہے کہ بہترین علم وہ ہے جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. تو ہمیں علم تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت اویئرنیس بڑھ رہی ہے. یہ بھی امام زمانہ کا فضل ہے کہ کم از کم چلیں اویئرنیس تو بڑھ رہی ہے، لوگوں کو انفارمیشن بہت بڑھ رہی ہے امام زمانہ سے متعلق، اور بہت سی دوسری چیزیں، بہت سے راز کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لیکن کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ان پہ عمل بھی کر رہے ہیں؟ وہ چیز ہمارے اعضاء و جوارح سے جاری ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہو پا رہی. اس کا وجہ اس کے ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی غذا پہ دھیان نہیں دے رہے. ہم دیکھ رہے ہیں باہر، ایک تو باہر سے کھانے کا بہت رواج ہو گیا ہے، باہر کے کھانے. تو اب باہر جو کھانا سے آپ کھا رہے ہیں، وہ جو شخص کھانا بنا رہا ہے اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ گوشت جو لا رہا ہے وہ کیسا گوشت لا رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے وہ پکا رہا ہے کیا وہ پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. گھر میں تو آپ کے جو والدہ ہیں یا زوجہ ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ تو پاکیزگی سے کھانا بناتی ہیں، لیکن باہر جو کھانے بن رہے ہیں انہیں نہ پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے نہ حرام حلال کا. تو آپ وہ غذائیں زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کے ظاہر اثرات ویسے ہی ہوں گے. بس تو اس حوالے سے ظاہر ہے میں آل محمد کا مدح خوان بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، تو مرثیہ گو بھی ہوں. تو آسمان مرثیہ خوانی کے جو آفتاب میر انیس صلی اللہ مقامہ، ان کا ایک بند یاد آ رہا ہے امام زمانہ کی دعا کے حوالے سے. اچھا، اس سے پہلے میں ایک دعا اور خصوصی کرا دوں. ایک مومنہ بچی جو کہ سادات سے ہے، کاظمی بچی ہے، دعا زہرا، وہ کئی دنوں سے اپنے گھر سے لاپتہ ہے. دعا کیجئے امام زمانہ کی، ہم سب دعا گو ہیں کہ مولا اس کی وہ جلد سے جلد بازیاب ہو سکے اور اپنے والدین سے مل سکے. اور آخر میں امام زمانہ کی ظہور کے لیے دعا میر انیس کے کلام سے ایک بند آپ لوگوں کی ہدیہ کرتا ہوں بس، اور پھر اجازت چاہوں گا کہ یا منتقم ظہور امام زماں دکھا، یا منتقم ظہور امام زماں دکھا، آنکھیں ہیں منتظر رخ آرام جاں دکھا، دنیا میں ایک بار پھر امن و امان دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشاں دکھا. دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، دشمن رہے نہ ایک شہ مشرقین کا، اس دن غلام سوگ اتاریں حسین کا. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، وہ زمانہ جب میرا فرزند ایک طولانی عرصے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا گروہ شک میں مبتلا ہوگا اور وہ شک کرے گا امام کی ظہور کے لیے، مگر حقیقی مومن مضبوطی کے ساتھ ایمان پہ قائم رہیں گے، وقت کے امام زمانہ جلا فرج کا انتظار کریں گے، خود کو بہکنے نہیں دیں گے، شیطان کے قابو میں نہیں ہوں گے، شیطان ان کو نہیں بہکا سکے گا، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ کتنا خوبصورت قول ہے اور کتنا ہدایت یافتہ اور کتنا ہم کو جگانے والا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اب یہ وہ دور ہے کہ ہم بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ میڈیا اتنی تیزی سے دنیا میں برائیاں پھیل رہی ہیں اور دین میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کتابوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، الفاظوں کو اپنی مرضی سے بیان کرا جا رہا ہے، ہر شخص اپنا جو اس کی مرضی ہے اس کے تحت اپنے آپ کو دین کی طرف چلا رہا ہے اور اس راستے سے بھٹک رہا ہے جو صراط مستقیم ہے۔ نصیریت پھیل رہی ہے، ہمارے لیے شدت سے ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ہر اس عمل کو اپناتے رہیں جو ہمارے ائمہ تحرین علیہ السلام اور ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصل صراط مستقیم دیا ہے، ہم اس پہ قائم دائم رہیں۔ آج پھر میں ایک بار آپ کو بہت زیادہ، کیونکہ واٹس ایپ اور دنیا میں یوٹیوب بہت تیزی سے ہر چیز پھیل جاتی ہے، خدا را اس چیز کے لیے ایکا کریے اور سوچئے، لمحہ فکریہ ہے، تمام میڈیا سے اس بات پر بہت زیادہ اسپیشل ذکر کیا جائے، ورنہ ہمارے اوپر خدا کی لعنت برسے گی جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تو میڈیا پہ چھوٹا سا چھوٹا ہوسٹ ہو، ذاکرین ہو، علماء ہو، ہم اطراف میں دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولیں، حق کا ساتھ دیں۔ کس طرح سے ذاکرین، کس طرح سے مولانا، کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ہوسٹ ائمہ تحرین علیہ السلام کا نام کتنے آسانی سے لے رہے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ، القاب سے لے لیجئے، بی بی زہرا کہہ لیجئے، بی بی سیدہ کہہ لیجئے، مولا کائنات کہہ لیجئے، مولا حسین کہہ لیجئے، علیہ السلام کہتے ہوئے اگر آپ کو مشکل ہے، خدا را سوچیں ہماری اوقات کیا ہے۔ اگر ابھی گورنمنٹ کہہ دی علیہ السلام ہم نہ لیں گے، آپ نہیں لے سکتے، تو آپ سب ایک ہو جائیں گے اور دوسرے مذہب کے جو لوگ ہوں گے ان کو آپ بڑے احترام سے نام لیں گے ان کا۔ اب کہاں سوئی ہوئی ہے شیعت کہ وہ خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور ساری مومن خاموشی جرم میں شامل ہے۔ بار بار کہنے کے باوجود اگر کسی پہ اثر نہیں ہو رہا تو کون جواب دے ہے؟ وقت کے امام کو کون جواب دے گا؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ خدا را لوٹئے، ہدایت کے رستے پہ آئیے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ کتنا ہی بڑے عالم ہو جائے، ان ہستیوں کے نام احترام کے بغیر نہیں لے سکتے۔ ہم اپنے لیے جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر ان ہستیوں سے کا احترام ہمارے پاس سے چلا گیا، اللہ نہ کرے، اور پھر ہم نئی نسل کو کیا دیں گے؟ ہم نے کیا بتائیں گے آنے والے وقتوں میں؟ یہ کون حسین معاذ اللہ؟ حسین علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کو ہم حسین کہہ رہے ہیں۔ ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائیں۔
یا امام زمان دل کی صدا اللہ جل